جی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے 7 پلر آف MLM سکسیس. تو پہلا پلر ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا, ہم بات کر رہے تھے نیور گیو اپ. تو لاسٹ میں یہ بات کی تھی نیور سوئچ آف مینٹلی, کبھی اپنے دماغ کو سوئچ آف نہ کریں, کبھی آپ اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے ہار نہ مانیں. دنیا میں انسان کبھی نہیں ہارتا جب تک وہ اندر سے ہار نہ مان لے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹمپریری ڈیفیٹ. وقتی ناکامیاں جب انسان کو آتی ہیں تو وہ وقتی ناکامیاں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں, انسان کو امپاور کرنے کے لیے آتی ہیں. Your activity is required for not switching off. اب کون سی چیز آپ کو سوئچ آف نہیں ہونے دے گی, کون سی چیز آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی؟ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے میٹ یور لیڈرز, اپنے لیڈر سے ملتے رہیں. میٹ یور لیڈرز, اپنے لیڈر سے ملتے رہیں. اٹینڈ ٹریننگ لیتے رہیں. اٹینڈ اینڈ اٹینڈ, مطلب اٹینڈ کا مطلب ہے ٹریننگ میں جاتے رہیں, ٹریننگ لیتے رہیں آپ. پریزنٹ دی بزنس, اور OPP کرتے رہیں, پریزنٹیشن کرتے رہیں. یہ 3 کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں میں یہ تینوں کام کرتا ہوں خود. میں ٹریننگ لیتا بھی ہوں, ٹریننگ دیتا بھی ہوں, اپنی اپ لائن سے ملتا ہوں, ٹھیک ہے, اور بزنس OPP بھی دیتا ہوں, اپنے بزنس پریزنٹ کرتا ہوں. تو یہ تینوں کام آپ کو کرنے پڑیں گے, اور یہ تینوں کام آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیں گے, آپ کو موٹیویٹ رکھیں گے. 3 کام کون سے ہیں جی؟ میٹ یور لیڈرز, اپنے لیڈر سے ملتے رہیں, اٹینڈ ٹریننگ پہ آتے رہیں, پریزنٹ دی بزنس, اور بزنس کو پریزنٹ کرتے رہیں, OPP کرتے رہیں. اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک کہانی آ رہی ہے جی, ایک سٹوری آ رہی ہے. اے مین ہو نیور کوئٹ, ایک ایسا انسان جس نے ہار نہیں مانی. یہ آپ کو کون نظر آ رہا ہے جی؟ بندہ جانتے ہیں اس کو؟ یہ ابراہم لنکن. ابراہم لنکن جو ہے امریکہ کا صدر رہ چکا ہے. اب ذرا غور سے دیکھیں, جب ابراہم لنکن 21 سال کے تھے, ابراہم لنکن 21 ایئر 21 سال کے تھے, تو کاروبار میں ناکام ہو گئے. کاروبار میں فیل ہو گئے. جب 22 سال کی عمر میں تھے, ڈیفیٹڈ ان لیجسلیٹڈ ریس, تو یہ جو لائر بن رہے تھے, وکیل بن رہے تھے, اس میں بھی ہار ان کو ہو گئی. چوبیس سال کی عمر میں فیل ان بزنس, دوبارہ بزنس شروع کیا, اس میں بھی ناکام ہو گئے. 26 سال کے اندر اے سویٹ ہارٹ ڈائیڈ, جو جس سے یہ شادی کرنا چاہتے تھے وہ خاتون فوت ہو گئی. 27 سال کی عمر میں ہیڈ نروس بریک ڈاؤن, اور 27 سال کی عمر میں نروس بریک ڈاؤن ہو گیا, مینٹلی اپسیٹ ہو گئے, ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو گئے. 34 سال کی عمر میں لاسٹ کانگریشنل ریس, اور جو الیکشن لڑا انہوں نے 34 سال کی عمر میں, اس میں بھی ہار گئے. 45 سال لاسٹ سینیٹرل ریس, یہ جو سینیٹر بننے جا رہے تھے, تو سینیٹر کا بھی جو الیکشن ہے وہ بھی ہار گئے یہ. اور 47 سال کی عمر میں فیل ان این ایفرٹ ٹو بیکم اے وائس پریزیڈنٹ, یہ امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ بننا چاہتے جو الیکشن لڑے, اس کا بھی جو اس میں بھی ہار گئے. اور 49 سال کی عمر میں لاسٹ ان دی سینیٹرل ریس, دوبارہ جو سینیٹر کا جو انہوں نے سینیٹر بننا تھا, اس کا الیکشن دوبارہ ہار گئے. اور 52 سال کی عمر میں 52 ایئرز کی عمر میں الیکٹڈ دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ. انہوں نے کوئٹ نہیں کیا, انہوں نے چھوڑا نہیں,
اور 52 سال کی عمر میں امریکہ کا یہ بندہ صدر بن گیا. تو یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ ابراہم لنکن کیوں صدر بنا؟ کہ اس نے ہار نہیں مانی. مینٹلی اپسیٹ ہونے کے باوجود، نروس بریک ڈاؤن ہونے کے باوجود پھر بھی یہ ہمت کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ یہ امریکہ کا صدر بن گیا. یہ بھی آپ کی طرح انسان، میری طرح انسان، لیکن اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اس نے ہمت نہیں ہاری اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت ہار جاتے ہیں. ہم لوگوں کی باتوں پہ ہمت ہار جاتے ہیں. ہم ان لوگوں کی باتیں جن کا اپنا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، جنہوں نے زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہیں کی، جنہوں نے زندگی میں صرف کچن تک نہیں بھی پورا کیا، ان کی باتوں کو سن کے ہم ہمت مار کے اور ہم بہت بڑے کیریئر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہار مان جاتے ہیں. ڈونٹ سوئچ آف، نیور سوئچ آف مینٹلی. کبھی بھی ہار نہ مانے. ایوری سکسیس اسٹوری ان آلسو اسٹوری آف گریٹ فیلئر. دنیا میں ہر بڑی کامیابی جو ہے، جو کامیاب کہانی ہے، اس میں بڑی ناکامی بھی ہے اس کے اندر. جب تک بڑی ناکامی بندہ سامنا نہیں کرتا تو بڑی کامیابی تک بھی نہیں پہنچتا. یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں، یہ لیسن ہے آپ کے لیے. ناکامیوں کو گلے لگائیں. ناکامیاں سیڑھیاں ہیں کامیابی کی. بل گیٹس کو دیکھیں، آپ رابرٹ ٹی کاواساکی کو دیکھیں، مسٹر لی جنیان کو دیکھیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ناکامی کو برداشت کیا ہے. آپ نے بھی ناکامی کو دوست بنانا ہے، دشمن نہیں بنانا. ریجیکشن کو دوست بنانا ہے، دشمن نہیں بنانا. تب جا کے پہچان بنے گی. پیسہ اتنا ملے گا جتنا سوچ بھی نہیں سکتے آپ. اتنا پیسہ ملے گا آپ کو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، جہاں تقدیر کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے، تقدیر بھی کہتی ہے بس اس بندے کو، یہ جو بندہ ہے اس نے اس لیول تک اپنی ایفرٹ کر دی ہے کہ اب تقدیر بھی ہار مان جاتی ہے. قسمت میں لکھا ہوا تھا 10,000، لیکن اس بندے کی ایفرٹ، محنت، دل جوئی اور دل جمی، اس نے اتنا محنت سے کام کیا، اتنا ایفرٹ سے کام کیا کہ تقدیر نے بھی کہا کہ اس کی یار اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی تقدیر ہی بدل دو، اس کی قسمت ہی بدل دو. تو یہ ساری چیزیں تب بھی ہوتی ہیں کہ جب بندہ ہمت کرتا ہے، جب بندہ ایفرٹ کرتا ہے، جب بندہ سکسیس کی طرف جاتا ہے، تب یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں. نیور گیو اپ، کبھی ہار نہیں مانی. اگلی سلائڈ پہ آ جائیں. نیور گیو اپ سینگ، ایک کہاوت ہے، وکٹری ڈز ناٹ نیسسرلی belong to the best. جو فتح ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ بہترین ہوں، آپ ایکسیلنٹ ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہو. it belong to the most persistent. یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو زیادہ مستقل مزاج ہیں، جو زیادہ پرسسٹنٹ ہیں، جو کھڑے ہوئی ہیں. جو کھڑے ہیں، جو رک گئے ہیں، جو مستقل مزاجی سے رکی ہوئی ہیں، جو ناکامیوں کو برداشت کر رہے ہیں، انہی کا مقدر کامیابی ہوتی ہے. کامیابی کو بچوں کا کھیل نہیں ہے، کامیابی کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جب چاہے چلے گئے، جب چاہے آ گئے. نو بھائی، یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، مستقل مزاجی سے کھڑا رہنا پڑے گا، تب جا کے آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے. اور عزت بھی انہی کی ہوتی ہے جو مستقل مزاج ہوتے ہیں.
جو چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں ان کی عزت نہیں رہتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. anyone can give up. anyone can give up. کوئی بھی بندہ جو ہار مان جاتا ہے, it is the easiest thing to do in the world. ہار مان جانا یہ دنیا کے اندر آسان طریقہ ہے. آپ ٹائمز میں موجود ہیں, آپ چھوڑ کے چلے جائیں, آسان طریقہ ہے, بہت آسان طریقہ ہے, easiest thing. but to hold it together, لیکن آپ مضبوطی سے کھڑے ہیں, hold it together, اگر آپ مضبوطی سے جڑ کے کھڑے ہیں, when everything seems like a falling apart, جب آپ کو نظر آ رہا ہے ہر کوئی چھوڑ رہا ہے, ہر کوئی ہمت ہار رہا ہے, اگر آپ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, آپ مضبوطی سے کھڑے ہیں, تو یہ اصل میں آپ کی طاقت ہے. that is true strength. جب ہر کوئی مایوس ہے آپ مضبوط ہیں, جب ہر کوئی کوئٹ کر رہا ہے آپ کھڑے ہیں, جب ہر کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں کام, آپ کہتے ہیں زبردست ہے, اس وقت آپ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے, آپ کی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے, آپ کی مضبوطیوں کا پتہ چلتا ہے, آپ کے حوصلوں کا پتہ چلتا ہے, آپ کی لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے, آپ کی ذہنی طور پہ مضبوطی کا پتہ چلتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مضبوط کرتے ہیں. وہ شعر میں ایک قطع بھی ہے, شاعر نے کہا کہ رکھ تو حوصلہ کہ وہ دن بھی آئے گا, کہ رکھ تو حوصلہ کہ وہ دن بھی آئے گا, پیاسے کے پاس چل کے سمندر آئے گا, تھک ہار کے رک نہ جانا اے منزل کے مسافر, یہاں منزل بھی ملے گی اور منزل ملنے کا مزہ بھی آئے گا. تو جب تک انسان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا تو اس کو کامیابی نہیں ملتی. ہمیشہ ناکام وہی لوگ ہوتے ہیں جو بے حوصلہ ہوتے ہیں, بے ہمتے ہوتے ہیں, جن میں ہمت نہیں ہوتی. تو آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور جب دیکھیں کہ آپ کو کوئی آپ کے حوصلوں کو توڑ رہا ہے, آپ کو کمزور کر رہا ہے, تو آپ نے مزید اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اس وقت پھر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. نیور گیو اپ, کبھی ہار نہیں ماننی. سو نیور گیو اپ. اب یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ ایک بندہ چل کے جا رہا ہے اور اوپر ہاتھ پکڑ کے اس کو پیچھے رکھ دیتا ہے. یہ تصویر کو دیکھیں آپ, جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, وہ بندہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو پکڑ کے پیچھے کر دیتا ہے. تو سیم لائک آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. آپ کے رشتہ دار پیچھے کریں گے, آپ کے دوست آپ کو پیچھے کریں گے, آپ کا ضمیر آپ کو خود آپ کی ذات پیچھے کرے گی, آپ حوصلہ ٹوٹے گا, آپ مایوس ہوں گے. اس مایوسی کے دوران اگر آپ کھڑے رہ گئے تو پھر انشاءاللہ منزل جو ہوگی وہ کامیابی ہوگی, وہ ترقی ہوگی, اور آپ جو ہے ایک لیڈر بن کے ابھریں گے اور سکسیس کی طرف جائیں گے, ترقی کی طرف جائیں گے. کبھی حوصلہ ہارنا نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا کہ جب سے چلا ہوں منزل پہ نظر ہے, جب سے چلا ہوں منزل پہ نظر ہے, میری آنکھ نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. کیا یہ پھول میری میراث میں ہیں, تو نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. تو ہر کامیاب انسان جو اس وقت موجود ہے, اس کے پیچھے کانٹوں کا بستر بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے مشکلات بھی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے تنگیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے جو ہے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے جو ہے ناکامیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے لوگوں کے تانے بھی ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے اس کے پیچھے اس کی فیملی کے, اس کے دوستوں کا چھوڑ جانا بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے وہ سم ٹائم اکیلا رہ جاتا ہے, اس کا ذہنی طور پہ اپ سیٹ ہونا بھی ہوتا ہے, مایوس پریشان ہونا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جب کھڑا رہتا ہے انسان تو یہ ایک ایسی مثال بنتا ہے, لوگ اس کی مثال دیتے ہیں, جیسے ابھی ابراہم لنکن کی ہم مثال دے رہے تھے, جیسے طارق بن زیاد کی ہم مثال دیتے ہیں, جیسے سلطان محمود غزنی کی مثال ہم دیتے ہیں, جیسے محمد بن قاسم کی ہم مثال دیتے ہیں. یہ کوئی فرشتے نہیں تھے, یہ ہماری طرح انسان تھے. بس انہوں نے کیا کیا, کبھی ہار نہیں مانی, کبھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری, کبھی یہ پیچھے نہیں ہٹے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قیامت تک جو ہے وہ زندہ رکھ دیا. آج یہ دنیا میں نہیں ہے, یہ چلے گئے دنیا میں, آج ان کا نام زندہ ہے. تو سیم لائک اگر زندگی میں برادر اینڈ سسٹر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے بڑا اپنے دل کو بڑا کرنا ہوگا, اپنے دماغ کو بڑا کرنا ہوگا, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنے اصحاب کو مضبوط کرنا ہوگا. کامیابی مضبوط اصحاب
مضبوط اصحاب رکھنے والے لوگوں کا کھیل ہے. کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے اصحاب پختہ ہوتے ہیں, ذہنی جو مینٹلی ذہنی طور پہ جو مضبوط ہوتے ہیں, جن کے ذہنی اصحاب مضبوط ہوتے ہیں, جن کے جسمانی اصحاب مضبوط ہوتے ہیں, جو تنگ دستی کو برداشت کرتے ہیں, جو غربت کے اندر بھی حوصلے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, جن کو لوگ روکتے ہیں پھر وہ آگے بڑھتے ہیں, روکتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں, جو گرتے ہیں اٹھتے ہیں, گرتے ہیں اٹھتے ہیں, گرتے ہیں اٹھتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی اڑان ایسے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی مثال دے رہے ہوتے ہیں, ایگزامپل بن جاتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں. تو آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ تمام آپ کے اندر سکلز رکھ دی ہیں, بس ہمت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, دل برداشتہ نہیں ہونا, اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. جب کمزور پڑے تو پھر اپنے آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھیں, ایسے لیڈرز کے پاس بیٹھیں جو آپ کے حوصلوں کو مضبوط کریں. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. آپ جس وقت میں آپ پریشان ہوں اس میں آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, تو پھر آپ کی منزل آپ کی کامیابی ہوگی اور پھر آپ ترقی کی طرف جائیں گے. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. ارادوں کو مضبوط کریں, اپنے ویژن کو مضبوط کریں, اپنے حوصلے کو مضبوط کریں, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرے گا اور آپ ایک اچھے لیول تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائیں گے. آج ہم نے پہلا پلر مکمل کیا جی. اب کل ہمارا جو پلر ہوگا اس کا نام ہے فائنڈ اے مینٹور, اپنا رہبر, اپنا رہنما تلاش کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پلر نمبر 2 ہم کریں گے فائنڈ اے مینٹور, اپنا استاد تلاش کرنا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو ٹائمز کے اندر جوائن کس نے کرایا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا موشن ہے, لیکن آپ کو لے کے کون چل رہا ہے آگے, آپ کو آگے کون آگے بڑھائے گا, یہ اس کو مینٹور کہتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم گفتگو کریں گے, کل ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ ہم نے یہاں پہ ہم اس کو مکمل کریں گے, اور تھوڑا سا ہم کل کے حوالے سے ڈسکس کر لیں گے. جو ہم نے 9 کور کوالٹیز جو ہیں ڈسکس کی تھی, ان کے بارے میں کوئی شیئر کرے گا جی؟ کون کون سی 9 کوالٹیز ہونی چاہیے جو کہ ایک کامیاب بندے کے اندر اور نیٹ ورک کے اندر ہونی چاہیے؟ ابھی میرا ٹائم ختم اور آپ کے ٹائم آپ بولنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تو 9 کور کوالٹی جو ہے وہ آپ شیئر کر دیں جی, ہینڈ ریز کر دیں. سب سے پہلے کون شیئر کرے گا جی؟ نائن کور کوالٹیز جو ہم نے کل ٹریننگ مکمل کی ہے وہ آپ کائنڈلی شیئر کریں اس کے بارے میں. جی کریں کاشف بھائی پلیز. جی کاشف بھائی شیئر کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک سیکنڈ بس. سر 9 کور کوالٹیز میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں سر, یوز آل دا پروڈکٹس, ڈیولپ a consumer group, make regular ٹھیک ہے. presentation, attend everything, spend daily time for self development, be teachable, practice accountability, edify the organization, follow the system. اچھا ماشاء اللہ, گڈ ہو گیا جی. جی آپ نے شیئر کر دی تو زبردست, اللہ پاک آپ کو صحت دے. اس کے علاوہ کون شیئر کرے گا جی؟ 9 کور کوالٹیز. جی, use number 1, use all of the products. Means we are talking about Times projects. Develop a consumer group, make regular presentation. مطلب ہمیشہ آپ پریزنٹیشن میں اٹینڈ رہیں. اٹینڈ ایوری تھنگ مطلب جو بھی آپ کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے اس میں آنا چاہیے. اسپینڈ ڈیلی ٹائم فار سیلف ڈیولپمنٹ.
be teachable, practice accountability, Okay. edify to the organization, follow the system. 9 qualities of every great network marketer process. Okay. زبردست. اور کون اروج آپ شیئر کریں گی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ جی اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک. شیئر کریں. سر گروپ ایونٹس ایوری تھنگ جی جی. بیٹ اور سر ہے جو چھٹا ہے وہ بی چلے آپ کی آواز روک رہی ہے. چلے زبردست ہو گیا جی. ایکسیلنٹ ہو گیا. آگے کون شیئر کرے گا جی؟ 9 کور کوالٹیز. آگے جی 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 شفیق صاحب ویلکم جی. ویلکم. جی السلام علیکم. یوز آل دا پروڈکٹ. نمبر 2 ڈیولپ consumer group. Number 3 it was make regular presentation, attend all the meetings wherever it is possible, spend daily time for self development, be teachable. Okay. Mean you should make yourself a teachable level, practice accountability, edify the organization. مین آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا آرگنائزیشن کا چارٹ کیا ہے. فالو دا سسٹم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سسٹم میں کام کر رہے ہیں اور اس کو کیسے فالو کر رہے ہیں. زبردست. ایکسیلنٹ شفیق بھائی ایکسیلنٹ. آپ کے لیے فرسٹ آف آل مطلب آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ بڑا اچھا شیئر کیا. زبردست. ایکسیلنٹ شفیق بھائی. تھینک یو. اور جی ویلکم. اور جی کون شیئر کرے گا جی؟ جی اور کون شیئر کرے گا؟ ماشاءاللہ آپ ریگولر آ رہے ہیں. میڈم مختار آپ بھی ہمت کر دیں شیئر کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. لیٹس سی. اب میری سینئر ہے. جی جی شیئر کریں. بولیں سر کون کرے؟ میم کرے ہوں یا میں کس؟ اچھا اس جی میں جی شیئر سر کریں. جو 9 کوالٹیز میں فرسٹ کوالٹی ہے اسی کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس میں فرسٹ جو کوالٹی تھی وہ ہے یوز آل آف دا پروڈکٹس. اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ کبھی بھی آپ جو ہے نا وہ ایسی پروڈکٹ کو یوز نہ کریں جو اس کی اپوزٹ ہے. یعنی نیور 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 بائی کمپیٹنگ پروڈکٹ فار اینی ریزن. کوئی بھی وجہ ہو آپ نے اپنی پروڈکٹ سے جو ہے وہ ہٹ کے نہیں کوئی بھی چیز یوز کرنی کیونکہ آپ کی اپنی پروڈکٹ بہت ورتھ وائل ہے. ادر پروڈکٹس ٹھیک ہے. پٹس منی آؤٹ آف یور پاکٹ. دوسری پروڈکٹس جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہماری پاکٹ سے پیسے نکالتی ہے یا پیسہ صرف جاتا ہی ہے. جبکہ اپنی پروڈکٹ یوز کرنے سے ہمیں پروڈکٹ بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی ہماری پاکٹ میں ہی آتا ہے. اسی طرح سے ٹھیک ہو گیا. دس کائنڈ آف پریکٹس ول پٹ یو آؤٹ آف دا بزنس کوئکلی. اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہم دوسری پروڈکٹس کی طرف جائیں گے تو ہم بڑے آرام سے سلپ ہو کے اپنے بزنس سے باہر آ جائیں گے. سو اف یو وانٹ ٹو اسٹے ان آور بزنس وی ہیو ٹو فوکس آن آور پروڈکٹ. اور سیکنڈلی ہے ڈیولپ ا کنزیومر گروپ. اس کے بارے میں دیر آر مینی پیپل ہو وانٹس ٹو یوز the products but who don't want to build the business this time. جو لوگ صرف یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور بزنس کی طرف نہیں آنا چاہ رہے ہیں ان کو
کنزیومر گروپ میں ڈال کے ہم اپنا بزنس گرو کر سکتے ہیں. سو میک دیم یور کنزیومر گروپ. They ensure your business regular sales volumes. Have at least 10 consumers, 10 consumers جب آپ کے بنتے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ اسٹرینتھ دیتے ہیں یا آپ کی بزنس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. ڈیولپ اے سسٹم ٹو گیو کوالٹی سروس ٹو یور کسٹمر. اور جب آپ نے کوئی کسٹمر بنانا ہے تو جتنی اچھی جتنی کوالٹی کی ان کو سروسز دی جائیں گی اتنا وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ اتنا ہی اٹیچ بھی رہیں گے. تھرڈ تھنگ از سر میک ریگولر پریزنٹیشنس. جو پریزنٹیشنز ہیں اس میں ہمیں ریگولر ہونا پڑے گا کیونکہ جتنی ریگولیرٹی سے کوئی کام ہوگا اتنا ہی اس میں اثر پیدا ہوگا. یہاں پہ ایک شعر ہے جو بہت بچپن میں نے سنا تھا, جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بالآخر گھس جائے پتھر کی سل. کہ ایک ایک قطرہ بھی مستقل پتھر پہ پڑتا رہتا ہے تو اس میں بھی پتھر میں بھی گڑا ہو جاتا ہے اس ایک قطرے کے تسلسل سے. سو ہم نے اپنے اس کام میں وہی بات ہے پرسسٹنسی لے کے آنی ہے. شروع میں مشکل لگتا ہے بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور چیزیں آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور الحمدللہ لاہور سے میری 23 سال پرانی دوست نے جو جوائن کیا ہے اور اللہ نے آج اس کو جو کامیابی دی ہے, ان کے ہسبینڈ کا جوائن کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ اللہ پہ یقین رکھو وہ مواقع خود بخود پیدا کرے گا, آپ صرف کوشش کرو. تو الحمدللہ یہ اس کی آج ایک مثال ہے. ماشاءاللہ زبردست. جی سر اس میں ہے کہ لائک ایوری بزنس نیٹورک مارکیٹنگ ریکوائرز consistently taking action steps. کوئی بھی کام ہم مستقل کرتے رہیں گے تو اس کے اثرات نظر آئیں گے. میک ایٹ لیسٹ 3 to 5 presentations every week. 3 سے 5 presentations ہمیں ہر ویک میں کرنی چاہیے جو ابھی میرے سے نہیں ہو رہی لیکن انشاءاللہ with the passage of time or very soon I'll be there in OPP with my husband. Don't miss into taking your growing your business with busy work, reading manuals, going to seminars, filling out forms etc. یعنی ہمیں جو سیمینارز ہو رہے ہیں ان کو بھی اٹینڈ کرنا ہے, میٹنگز کو بھی اٹینڈ کرنا ہے اور ہمیں کوئی بہانے لیم ایکسکیوزز نہیں بنانے, پھر ہی ہم آگے چل سکیں گے. جی سر میں فردر بولوں یا anyone and wants to come. چلیں زبردست آپ نے شیئرنگ کیجیے, ایکسیلنٹ. اور آپ نے لاسٹ میں جو بتایا کہ بہانے نہیں بنانے نا کہ بجلی نہیں تھی اور یہ مسائل ہوتے ہیں, تو یہ زبردست چیز ہے جی, ایکسیلنٹ. ایکسکیوزز سے ہم نے جان چھڑانی ہے اور ہم نے ہر چیز کو پاسبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے اور ہر چیز کا نا انیشیٹو لینا ہے. ہم نے ہمیشہ کامیابی انہیں لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو قدم خود پہلے اٹھاتے ہیں. تو اینی وان کوئی اور شیئر کرنا چاہے گی؟ تھینک یو سر. چلیں جی بہت شکریہ جی, تھینک یو. آج کا ہمارا سیشن یہاں تک ہی رہے گا اور کل انشاءاللہ ہم سیکنڈ پلر کو ڈسکس کریں گے, فائنڈ اے مینٹور, اس پہ بات کریں گے. آج ہم نے پہلا پلر ڈسکس کیا نیور گیو اپ, کبھی ہار نہیں ماننی. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی. اور تمام دوست ریگولر آتے رہیں, اپنی ٹیم بھی بلڈ کرتے رہیں, جیسے جوید بٹی صاحب اور عالیہ سسٹر اپنے ساتھ ٹیم بلڈ کر رہے ہیں. ہمارے حسن بھائی ہوتے ہیں ادھر سے فیصلہ آباد سے, اور کیا نام ہے سیدہ زینب, یہ لاہور سے ہیں ماشاءاللہ. سیدہ زینب نے آج جوائننگ بھی اپنے ساتھ کروائی ہے, اپنے ہسبینڈ کو جوائن کرایا. بیسیکلی اس کام کا آغاز بھی گھر سے ہی کرنا چاہیے. زبردست ہو گیا جی. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر جی. اللہ حافظ.